السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں۔ یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگلے حصے میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ بھی غور کریں کہ حکم صرف ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کے اندر ایمان ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنا بلند ہے کہ یہ صرف ایمان والے جو ہیں وہی ان کو سلام کریں اور ان کو درود بھیجیں۔ جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اوپر سے چاہے مسلمان اپنے آپ کو کہیں، لیکن دل سے ایمان نہیں ہے تو پھر وہ دل سے یقین نہیں کرتے تو ان کا درود بھی کوئی قبولیت کا درجہ اختیار نہیں کرتا۔ تو درود کا حکم بھی یا سلام کا حکم بھی ان کو ہے جن کے اندر ایمان ہے، کیونکہ حکم ہی یہی اللہ کی طرف سے ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو یعنی صلوات پڑھو، درود پڑھو، علیہ اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وسلموا اور ان کو سلام بھیجو، تسلیما یعنی ایسا سلام مسلم یعنی بڑا با ادب۔ گویا سلام اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا بھی ایمان والوں کی شان ہے۔ ایمان والے جو ہیں وہی اس قابل ہیں کہ درود کا وہ اللہ کا حکم مانیں، درود پڑھیں اور اس کا اجر وہ اللہ خود ہی قیامت والے دن دے گا۔ یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک دفعہ درود پڑھے گا بندہ تو 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، 10 اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جو ہے وہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے سخی ہیں درود پڑھنے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ بھائی وہ درود جو نہیں پڑھتا وہ بدبخت ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھنے کے لیے ایک اس کی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی تو آمین فرمایا، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا نا ایک دفعہ کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ بدبخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ تو گویا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جاتا ہے تو ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، اور درود پاک جو ہے وہ اس کی جتنی کثرت کی جائے کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس سے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور ہوگی اور زیادہ، تو یہ اصل میں ہمارے اوپر رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں سلامتی آتی ہے، اس کے اپنے ہی گھر کے اندر آرام و سکون آتا ہے اور اللہ کی رحمت آتی ہے، فرشتے اللہ کے آتے ہیں، شیطان چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکے کام پورے ہو جاتے ہیں، رحمت الہی سے دنیا کے اندر اس کے لیے جہاں بھی بندہ جاتا ہے عزت ملتی ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے
اس دنیا میں بندے کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو بہتر ہوگی ہی، کیونکہ وہاں پر ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔